استغفار اور توبہ روز محشر میں اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار اور توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر تنگی کو آسانی سے بدل دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور اس کے ہر غم اور ہم کو دور کر دیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں بندے کا گمان تک نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان مالی تنگی میں مبتلا ہے، پریشان ہے، ہر طرف سے پریشانی نے اس کو گھیر رکھی ہے، اس سے نکلنے کے لیے اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، پریشانی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس توبے کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پریشانی کے اندر اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں اور ہر طرح کی مشکل کا حل اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح من کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ ایسا غم جو انسان کی فطرت میں رس بس گیا ہو، ایسا غم جو انسان کی طبیعت پہ چھا گیا ہو، ایسا غم جو انسان کی عقل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار اور توبے کی برکت سے اسے اس غم سے نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو تر تازہ اور ریفریش محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ رزق کے معاملے میں تنگ دست ہیں، پریشان حال ہے، توبے کی کثرت کی وجہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ اور استغفار کو سید الوظائف کہا گیا ہے، تمام وظیفے کا سردار۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ خود آقا نامدار نے ارشاد فرمایا، واللہ لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، بخدا میں دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ہم انسان جو قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔